بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما آمنت باللہ وصدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ سامعین و حاضرین حضرات، یہ مہینہ سفر المظفر کا مہینہ، اس مہینے میں اکثر اولیاء کاملین کے آرائے سے مبارکہ کی محافل کا انعقاد، سبحان اللہ، بالخصوص صاحب لاہور سبحان اللہ، حجت الکاملین، عزت العارفین، قبلۃ الصالحین، سبحان مخدوم الاولیاء، سبحان اللہ، مخدوم الاغواث، مخدوم الاقطاب، سبحان اللہ، مخدوم الصالحین، سبحان اللہ، مخدوم الصالحین، سبحان اللہ، حضور داتا گنج بخش، سبحان اللہ، رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس پاک اس مہینے کی 18، 19 اور 20 تاریخ کو ہر سال منایا جاتا ہے، تقریباً 1000 سال ہونے پر، اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مجدد دین و ملت سبحان اللہ، الشاہ احمد رضا سبحان اللہ، فاضل محدث بریلوی سبحان اللہ، رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرس پاک، سبحان اور حضور سیدنا شہنشاہ ولایت، منبع ولایت، سبحان اللہ، مخزن ولایت، سبحان اللہ، مصدر ولایت، سبحان اللہ، قاسم ولایت، سبحان اللہ، سرچشمہ ولایت، سبحان اللہ، غوث الاقواس، سبحان اللہ، قطب الاقطاب، سبحان اللہ، جگر گوشہ و مظہر و جانشین غوث الورا، سبحان اللہ، محبوب بارگاہ سید الانبیاء، سبحان اللہ، فاتح مرزائیت، سبحان اللہ، تاجدار گولڈا، سبحان اللہ، مامور من الرسول، سبحان اللہ، حضور سیدنا سید مہر علی شاہ، سبحان اللہ، تاجدار گولڈا، سبحان اللہ، رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس پاک بھی سبحان اللہ، اسی مہینے میں سبحان اللہ، ہوتا ہے، اور آپ کے پیر و مرشد سبحان اللہ، غوث الاقواس، قطب الاقطاب، سبحان اللہ، حجت العارفین، عزت الصالحین، شہنشاہ ولایت، سبحان اللہ، پیر سیال نجبہ، سبحان اللہ، حضور خواجہ خواجگان غریب نواز خواجہ شمس العارفین، شمس الدین سیالوی،
قدس سرہ العزیز کا عرس پاک بھی اسی مہینے میں، سبحان اللہ، اور عرس منانے والے صرف صحیح العقیدہ سنی، بے شک بے شک، کیونکہ سنیوں کے علاوہ عرس کے لائق ہی کوئی بندہ کسی اور فرقے میں نہیں ہے۔ بے شک، عرس ان کا ہوتا ہے جن کی موت ان کی مرضی کے مطابق آتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ملا تو کہتے ہیں کہ موت آ گئی، بس موت آ گئی، سب کو موت آ گئی۔ ارے بھائی یہ تو اللہ کے ولیوں کی موت ہے، ان کی مرضی کے بغیر رب نے موت نہیں دی۔ جب وہ موت کے لیے راضی ہوتے ہیں تب ان کو موت دی جاتی ہے، من گھڑت بات نہیں۔ بخاری شریف کی حدیث، حدیث قدسی، سبحان اللہ، حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں مفہوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا اور کلمات ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے ما ترددت عن شیء انا فاعلہ، ترددی عن نفس المومن، یکرہ الموت انا اکرہ مساعدہ۔ فرمایا میں ہوں اللہ، بے شک، میں بے نیاز ہوں، میں عالم الغیب ہوں، بے شک، میں جو کچھ بھی کرنا چاہوں مجھے تردد نہیں ہوتا، ہچکچاہٹ نہیں ہوتی، پس و پیش نہیں ہوتا، سوچ و بچار کی ضرورت نہیں، کیونکہ میں عالم الغیب، سبحان اللہ، عالم الغیب صرف اللہ کی ذات، بے شک، اللہ کی مرضی جس کو غیب عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، بے شک، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے اپنا مظہر ذات و مظہر صفات بنا کے بھیجا، بے شک، اور جب مظہر بنا کے بھیجا تو یہ بات ثابت ہے، فرمایا اگر اللہ کے علم کو دیکھنا چاہتے ہو تو میرے محبوب کے علم کو۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اسی لیے ہمارے آقا عالم ما کان و ما یکون، سبحان اللہ، جو کچھ ہو گیا وہ بھی ان کے علم میں، بے شک، جو ہو رہا ہے وہ بھی آپ کے علم میں، بے شک، اور جو ہوگا وہ بھی آپ کے علم میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اگر آپ کے علم میں آپ کا علم اگر ایسا نہ ہوتا تو کیوں منبر مسجد نبی پہ بیٹھ کر اعلان فرماتے کہ ابو بکر فی الجنہ؟ سبحان اللہ، ابھی تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سامنے بیٹھے، فاروق اعظم سامنے بیٹھے، عثمان غنی سامنے بیٹھے، مولا علی سامنے بیٹھے، جن کا اعلان ہو رہا ہے سارے سامنے بیٹھے ہیں، دنیا میں بیٹھے ہیں۔ اشرف مبشرہ کو تو مانتے ہو، جاہل و نبی کے علم میں غیب کو نہیں مانتے، عالم ما کان و ما یکون نہیں مانتے۔ جب آقا نے اعلان کیا کہ ابو بکر فی الجنہ سبحان اللہ، و عمر فی الجنہ سبحان اللہ، و عثمان فی الجنہ سبحان اللہ، و علی فی الجنہ سبحان اللہ، و سعد فی الجنہ و سبحان سعید اللہ، فی الجنہ سبحان اللہ، و طلحہ فی الجنہ سبحان اللہ، و زبیر فی الجنہ سبحان اللہ، و عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ و سبحان عبیدہ فی الجنہ و عبیدہ فی الجنہ۔ 10 صحابہ کا نام لے لے کر میں یہ بھی جنت میں، یہ بھی جنت میں، یہ بھی جنت میں، یہ بھی جنت میں۔ خاتمہ ایمان پہ ہوتا ہے تو جنتی بنتا ہے۔ ہمارے آقا کو تو خاتمہ کا بھی علم تھا سبحان اللہ، بے شک، کہ صدیق اکبر وہ ہیں جن کا خاتمہ ایمان پہ ہونا ہے، اسی لیے وہ جنت میں ہیں۔ سرکار کی اس فرمودات فرمانے گرامی سے
یہ بھی تو نقطہ حاصل ہو سکتا ہے نا. فرمایا نا ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر دنیا میں رہے تو جنت میں ہے. واہ 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 سبحان اللہ. ابو بکر دنیا میں رہے تو جنت میں ہے، سفر پہ جائیں تو جنت میں ہے، اگر میں ہوں تو جنت میں ہے، گھر میں بیٹھے ہیں جنت میں ہیں، کام کر رہے ہیں جنت میں ہیں، جب موت آئے گی تو پھر جنت میں ہیں، اور عالم آخرت میں بھی جنت میں ہیں. سبحان اللہ. اسی طرح 10 صحابہ کے لیے فرما دیا، سبحان اللہ. 10 کے لیے فرما دیا. تو علی کے منکروں کو حیا کرنا چاہیے. بے شک. علی پاک کا نام نکالو نا اشرم و اشرم میں سے. جو کہتے ہیں علی علی کرنے والے رابطی ہوتے ہیں. پاگلو، رابطی تو علی کو مانتے ہی نہیں. بے شک. اللہ کی قسم رابطی علی کو نہیں مانتے. صرف یہ نہیں کہ یا علی یا علی یا علی کہنے سے بندہ جو ہے وہ محب علی ہو گیا. نہیں، علی پاک کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی ذات پاک سے محبت صرف صحیح العقیدہ سنی کو ہے. بے شک. صرف سنی کو محبت. کیوں؟ کہ بھئی جس سے محبت ہو نا اس کا ذکر بھی میٹھا لگتا ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا، اس کی ذات بھی میٹھی لگتی ہے، اس کا ذکر بھی میٹھا لگتا ہے. اور جناب بندہ کیوں نہ میٹھا لگے؟ حضرت سیدہ طیبہ عالمہ عابدہ فقیہ مجتہدہ زاہدہ محبوبہ محبوب خدا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ذکر علی عبادت، علی کا ذکر کرنا عبادت. اور پیکر صدق و صفا منبع مہر و وفا مقتدائے مہاجر و انصار دیار عشق کا شہریار جانشین احمد مختار اصدق الصادقین امام المتقین خلیفۃ الرسول بلا فصل افضل البشر بعد الانبیاء حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ النظر الی وجہ علی عبادت، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت. سبحان اللہ. تکبیر. وہ جھوٹا ہے جو کہے مجھے صحابہ سے محبت ہے. ساری امت کے مومنین انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد کل دنیا ایک انسان جو مومن ہے ان سب سے افضل صدیق اکبر، اور صدیق اکبر تو علی کے چہرے کو دیکھنا ہی عبادت. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور صدیق اکبر کا تو وہی قائل اور وہی معتقد اور وہی ماننے والا اور وہی محب ہے جو صدیق اکبر کے فرمان پر بھی دھیان بھی کرتا ہو اور عمل بھی کرتا ہو. صدیق اکبر فرماتے ہیں نبی پاک نے فرمایا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. جس کو ذکر علی پسند نہیں اور پچتا نہیں وہ خبیث ہے. طیب وہی ہے جو کرتا ہی علی علی ہے. سبحان اللہ. سیاستہ کی حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے. ہمارے آقا نے حسر کے ساتھ فرمایا، مسلم شریف کی حدیث فرمایا لا یحب علیا الا مومن ولا یبغضہ الا منافق. فرمایا مومن ہی علی سے محبت کرتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تم علی سے محبت کرنے والوں کو اگر رافضی کہتے ہو تو پاگلو تم تو احمق ہو، تم تو بے وقوف ہو. علی کی محبت کا نام تو ایمان ہے. نبی پاک فرما رہے ہیں اور اللہ کی قسم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محب علی ہیں. کیوں؟ افضل البشر بعد الانبیاء ہیں. اگر محب علی کوئی نہ ہو تو مومن ہی نہیں ہوتا. جب مومن نہ ہو تو افضل البشر بعد الانبیاء کیسے ہو سکتا ہے؟ صدیق اکبر بھی محب علی ہیں، فاروق اعظم بھی محب علی ہیں، عثمان غنی بھی محب علی ہیں، سارے صحابہ محب علی ہیں، کل اغواث و اقطاب محب علی ہیں. جس کے دل میں محبت علی نہیں ہے وہ ہے کتا منافق.
ولایت تو کیا ایمان بھی نہیں نصیب ہوتا. مومن ہے ہی وہ جو جیتا ہے تو علی کے لیے، مرتا ہے تو علی کے لیے. ہم سنی ہیں کوئی کہے جناب علی علی کرنے والے رابطی ہیں، اور پاگلو رابطی زبان سے کہتے ہیں علی، دل سے نہیں مانتے. کیونکہ اگر دل سے مانتے ہوتے تو میرے آقا نے فرمایا الحق مع علی و علی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے. حق وہی ہوتا ہے جہاں علی ہوتا ہے. نہ علی حق سے جدا ہے نہ حق علی سے جدا ہے. جسے علی مل جائے اسے حق مل گیا. حق ہوتا ہی اسی کے پاس ہے جسے علی مل جائے. غور کریں، جب علی ہے ہی حق تو جو موذی علی علی کر کے کہے، صدیق اکبر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان کے خلاف بکواس کرے، علی پاک نے تو ان کو امام مانا، ڈر کے مانا تھا. نہ بدر میں ڈرے، نہ خندق میں ڈرے، نہ خیبر میں ڈرے، نہ احد میں ڈرے. جناب جب سب دوڑ رہے تھے علی میرے نبی پاک کے پاس کھڑے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جو کسی دشمن کے سامنے نہیں ڈرتا. اور میرے آقا نے اعلان کیا تھا خیبر کے دن، میں لأعطین هذه الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه. جسے ذکر علی محبوب نہیں ہے اسے نیند آئے گی. غور کرو، سونے کے لیے دکانیں بہت ہیں، مسجد میں ذرا جاگ کے بیٹھے گا. جاگ کے اگر کوئی آپ کے قریب سونے لگے تو اسے ہاتھ لگا دیا کرو کہ یار تیرا وضو نہ ٹوٹ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرا وضو نہ ٹوٹ جائے. لیکن جس نے 8 روٹیاں کھائی ہوں بھلا اس کو کیسے جگا کے بٹھاؤ؟ جاگے گا تو وہ نا جس نے تھوڑی روٹی کھائی ہو. جی جس نے تھوڑی روٹی کھائی ہو، جو بیچارہ صرف 8 روٹیاں کھا کے آیا ہو، وہ جاگ کے کیسے بیٹھے گا؟ حضرات محترم، یہ جمعہ کی گھڑیاں یہ کوئی یوں ہی نہیں اللہ نے عطا کی. یہ کوئی رسم نہیں ہے کہ مولوی آیا منبر پہ بیٹھ گیا اور آپ لوگ سامنے آ کے چند بیٹھ گئے کچھ انتظار کرتے رہے. ابھی تو خطبہ نہیں شروع ہوا نا، اور خطبہ جب شروع ہوتا ہے پاگل اس وقت وہ فرشتے بھی بیٹھ جاتے ہیں جو تمہارا نام لکھ رہے ہو. اللہ کی قسم، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق. ہم سنی ہیں بابا، ہم سنی ہیں. جناب بندہ یہ گھڑیاں ہمیں کیوں ملی ہیں؟ ہفتے کے بعد چند لمحات کے لیے مسجد میں آؤ، دین سیکھو، دین سیکھو. عرض یہ کر رہا تھا کہ علی پاک کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے لیے تو میرے آقا نے اعلان کیا تبوک کے مقام پر، فرمایا خیبر کے مقام، خیبر کے مقام پر فرمایا لأعطین هذه الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه. بخاری شریف، یحب اللہ ورسولہ یحبہ اللہ ورسولہ. میں کل جھنڈا اس کو دوں گا جو خیبر فتح کر کے آئے گا. وہ اللہ سے بھی محبت کرتا ہے، رسول اللہ سے بھی محبت کرتا ہے، اور اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، رسول اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے. ایمان سے بتاؤ محبوب کا ذکر میٹھا لگتا ہے یہ؟ جو ذکر علی سن کے کہے کہ یہ تو راضی ہے، واہ احمد کہیں کے، شرم کرنی چاہیے. راضی تو صرف علی کا نام لیتے ہیں، علی پاک حق ہیں، وہ صدیق اکبر کی ابتدا میں ہیں، صدیق اکبر ان کے امام ہیں.
ہمارے علی کا امام ہو اور ہم امام کو سلام نہ کریں. جی صدیق اکبر علی کے امام ہیں. جناب بندہ فاروق اعظم علی کے امام ہیں. عثمان غنی علی کے امام ہیں. ہم صدیق اکبر کی صداقت کو سلام کرتے ہیں, امامت کو سلام کرتے ہیں, خلافت کو سلام کرتے ہیں. فاروق اعظم کی ہم امامت کو سلام کرتے ہیں, خلافت کو سلام کرتے ہیں, عدالت کو سلام کرتے ہیں. عثمان غنی کی امامت کو سلام کرتے ہیں, ان کی سخاوت کو سلام کرتے ہیں, خلافت کو سلام کرتے ہیں. رضی اللہ تعالی عنہ. اور جن کو میرا علی مانے ہم آنکھیں بند کر کے مانتے ہیں, کیونکہ ہم مرید ہیں نا علی. اللہ کی قسم ہر قادری علی کا مرید ہے, ہر چشتی علی کا مرید ہے, ہر سہروردی علی کا مرید ہے, ہر نقشبندی علی کا مرید ہے. یہ جناب بندہ یہ سلسلے رکتے تو علی پاک کے پاس. کوئی ولی نہیں بن سکتا جب تک علم نہ ہو, اور علم جو مقبول علم ہے, جو محبوب علم ہے, جو فیض دینے والا علم ہے, وہ سوائے علی کے در کے اور کہیں نہیں ملتا. مدینۃ العلم والی حضرات محترم غور کیجیے, یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا کرم ہے. ہم مانتے ہیں علی پاک. جو جناب علی پاک جن کے پیچھے کھڑے ہیں وہ کہیں ان کے خلاف بکواس کریں, وہ علی والے کہاں ہیں؟ یار کچھ مہربانی کرو, مہربانی کرو, کچھ رحم کرو. وہ علی والا ہو سکتا ہے جو علی کے امام کو گالیاں نکالے, جو علی کے ائمہ کو گالیاں نکالے, جن کو علی مانے. اور کوئی کہے جناب سب سے بڑا گستاخ اور دشمن ہے وہ علی کا, جو کہے تقیہ کیا تھا. علی نے نہ خیبر میں تقیہ کیا, نہ بدر میں تقیہ کیا, نہ احد میں تقیہ کیا, نہ احزاب میں تقیہ کیا. کہیں بھی علی پاک نے تقیہ, جو کافروں سے نہیں ڈرتا مومنوں سے ڈر کے کھڑا تھا. وہ لانتی ہیں جو علی پاک کو تقیہ کرنے والا کہے. ہم تو کہتے ہیں حق تھے صدیق کسی بھی علی کھڑے ہو. یہ صحابہ ثلاثہ حق تھے, اور میرے آقا اگر حق نہ ہوتے تو وہ ان کے جنتی ہونے کا اعلان کرتے ہیں جی, جنتی ہونے کا. بعض لوگ کہتے ہیں جب جنتی, تو پھر جب حسین علیہ السلام نے کہہ دیا تھا حضرت عمر کے بیٹے کو کہ تم ہمارے غلام کے بیٹے ہو, تم نے کیوں کہا تھا جا کے لکھوا کے لے آؤ, تاکہ جب میں مروں تو یہ سند ساتھ لے. جنتی کے تو لکھوانے کیا. اور پاگلو, علی سے, علی کی اولاد سے لکھوانا جنتیوں کا کام ہے. جہنمی تو نہ علی کو مانتے ہیں نہ اولاد علی کو مانتے ہیں. وہ جنتی تھے اسی لیے کہا کہ حسین ہمارے آقا کے بیٹے, ہم آقا کے بیٹے کے غلام ہیں, کیوں نہ ان سے محبت کریں. اہل سنت و جماعت پر اللہ کا کرم, صحیح العقیدہ سنی جو میرے نبی پاک کی ہر نسبت کو سلام کرتے ہیں. انہی سنیوں میں اولیاء ہیں, اور اولیاء کا عرس ہوتا ہے. سبحان اللہ, ٹھیک ہے نا جی, اولیاء کے عرس ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ العزیز اگلے جمعہ پھر عرس کی بات تو میں شروع کر رہا تھا, لیکن بس رہ گئی. اگلے جمعہ پھر انشاءاللہ اللہ قبول.